ایک سوال انٹرنیٹ پہ جو پوچھا ہے کہ دونوں آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ 14 اگست کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ جھنڈے کو سلامی دینا یہ شرک ہے، اور دوسری طرف حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا تھا وہاں ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ دونوں بڑے علماء دین تھے، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیوں کیا؟ بھیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یقیناً کہ کہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دے سکے، بس اتنی سی بات. فتویٰ مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے. آپ جو مجھ سے آ کے پوچھیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں اور چھت جو ہے وہ کتنے انچ موٹی رکھنی ہے اور سریا کتنا اور سیمنٹ کتنا، تو اگر مجھے ذرا بھی خدا نے شعور دیا ہے تو میں نہیں بولنا، میرا فیلڈ نہیں بھائی، مجھے کیا پتا. انجینئر سے جائیں، اس سے پوچھیں کہ اس کا کام. اب ہم سے کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ پوچھے تو سچی بات ہے کہ مجھے تو ای میل نہیں کرنا ہی آتی. کئی دوستوں نے کیسے سیکھنے، میں نے کہا وقت نہیں رہا، اب اللہ کے یہاں جانا ہے آخرت میں اور تھوڑے کام ہیں تو نہیں ہے. ای میل آئی تو کسی سے کہتا ہوں یار یہ پڑھ دو. اب وہ کوئی پرائیویٹ ای میل تو نہیں ہوتی ہے کہ مجھے ڈر لگے کہ اس پہ کیا لکھا ہے. تو اس لیے بھیا جو جس فیلڈ کا ہے نا اسی کی بات کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دیتے کہ جھنڈے کا لہرانا اصلاً کیا ہے. اصلاً کچھ بھی نہیں، قومی تقریبات ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں. جھنڈے کا احترام دنیا بھر میں رہا ہے، اس لیے اسے حد سے بڑھانا بھی نہیں چاہیے کہ فرض اور واجب کی طرح ضروری ہے کہ اسے لہرایا جائے، اور نہ ہی جو لہراتے ہیں ان پہ کوئی فتویٰ لگتا ہے. فاسق و فاجر نہیں ہوتے تو والعیاذ باللہ شرک کہاں سے، تو بہت دور کے. پھر جنہوں نے شرک کیا ان سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیوی اب عدت گزارے تو تجدید نکاح بھی کریں، یہ دینا فتویٰ. فتویٰ جو ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کسی بچے کو کہنا کہ تم اپنی باپ کی اولاد نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اٹ مینس کہ اس کا والد جو تھا اس کے ساتھ اس کی والدہ کا نکاح نہیں ہوا تھا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچے تمہاری ماں اور باپ دونوں غیر محرم تھے، اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو، لہٰذا تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اس کا تیسرا اثر یہ پڑے گا کہ جنہیں تم اپنا بہن بھائی کہتے ہو نا، وہ تو بعد میں دیکھیں گے ان کے وقت نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا، بہرحال تم ان کے بہن بھائی نہیں. چوتھے تمہاری ساری ذمہ داری اسٹیٹ پہ جا کے پڑتی ہے. گنتے چلے جاؤ، لفظ ایک ہے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں جا کے ہوگی. اسی طرح یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، آگے اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہوگی کہ شرک کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گی. تو وہ جتنے بھی سلامی دیتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ نکاح بھی دوبارہ پڑھاؤ. فتوے دینے کوئی اتنے آسان ہیں.